अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन इस्लाम कबूल करने वाले हिंदुओं की ईमान अफरोज़ कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ, जिनको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ हिंदू इंतहा पसंद दिन रात भारत में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा गंदा प्रोपागेंडा करते रहते हैं, वहीं अल्लाह तबारक व तआला दिन रात लोगों को हिदायत नसीब फरमा रहे हैं और हमारे हिंदू भाई बहन दिन रात धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करके जन्नत के हकदार बन रहे हैं। यानी इससे जाहिर होता है कि इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे करने वालों की सारी मेहनत बेकार जाती है और वो लाख कोशिशों के बावजूद इस्लाम की रोशनी को फैलने से नहीं रोक सकते। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 54 में इरशाद फरमाया है, और उन्होंने खुफिया तदबीरें की और अल्लाह ने भी तदबीर की, और बेशक अल्लाह उनसे बेहतर तदबीर करने की सलाहियत रखता है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर ब्राह्मण हिंदू भाई और दोनों बहनों के इस्लाम कबूल करने की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ममता था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपना नाम मरियम रखा है। मुझे यहाँ बात करते हुए थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मेरे इलाके के हिंदू अभी भी नहीं जानते कि हम मुसलमान हो चुके हैं। मैं एक आम हिंदू घराने में पैदा हुई थी। हमारा घर सरूर नगर के एक छोटे से इलाके में था, जहाँ सब लोग एक दूसरे को बरसों से जानते थे। बचपन में हम मंदिरों में जाया करते थे। देवी देवताओं की पूजा हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन दिल के अंदर हमेशा एक सवाल रहता, क्या वाकई इतने सारे खुदा हो सकते हैं? इनमें से सबसे ताकतवर कौन है, और जो ताकतवर नहीं वो खुदा कैसे हुआ? क्यों धन देने वाला खुदा और है, औलाद देने वाला कोई और? अच्छाई या अच्छी शक्तियों का मालिक कोई और है और बुरी शक्तियों का मालिक कोई और? क्या एक खुदा सारे काम अकेला नहीं कर सकता? और जो नहीं कर सकता उसे खुदा क्यों तस्लीम करें? मुझे समझ नहीं आता था कि अगर खुदा एक है, तो फिर हम मुख्तलिफ पत्थरों, पौधों और तस्वीरों के सामने आखिर क्यों झुकते हैं? वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हुई, तालीम हासिल की, मगर दिल के अंदर की वो जो खोज थी वो ख़त्म ना हुई। एक दिन मेरी बहन को एक दुकान पर नौकरी मिली। दुकान के मालिक सलीम साहब एक निहायत नेक मुसलमान इंसान थे। वो हमेशा बहुत नरम लहजे में बात करते, ईमानदारी से काम करते और अपने अमल से ही इस्लाम की खूबसूरती दिखाते थे। हम अक्सर उनसे बात करते और वो हमें इस्लाम के बारे में बड़ी मोहब्बत से समझाते। वो कहते, इस्लाम में सब इंसान बराबर हैं, यहाँ ना कोई ऊंचा है ना नीचा, सब अल्लाह के बंदे हैं। ये जुमले मेरे दिल में उतर गए। सलीम साहब कभी कभी हमें पढ़ने के लिए इस्लामी किताबें और कुछ डीवीडीज देते, जिनमें मुसलमान मौलानाओं के बयानात होते। मैं और मेरी बहन रात को छुपकर वो वीडियोस देखते, जिनमें नमाज, वज़ू और कुरान के बारे में बताया जाता था। जब मैंने पहली बार कुरान की तिलावत सुनी, तो दिल अजीब सा पुरसुकून हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर की खामोश जगह जाग उठी हो। आहिस्ता आहिस्ता माँ को भी पता चल गया, और वो भी हमारे साथ वो वीडियोस देखने लगी। मैं यहाँ अपनी कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस मुख्तसरन बता देती हूँ कि फिर 2016 में मैं और मेरे घर के चंद अफराद ने फ़ैसला किया कि हम इस्लाम कबूल करेंगे। ये आसान फ़ैसला नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन जब दिल यकीन कर ले कि अल्लाह एक है, तो फिर दुनिया की बातें बेमायने लगने लगती हैं। इस्लाम में मुझे सबसे ज़्यादा ये बात पसंद आई कि यहाँ इबादत सीधी अल्लाह से ही की जाती है। कोई वास्ता नहीं, कोई बुत नहीं। अल्लाह सुनता भी है, जवाब भी देता है और दिल को सुकून भी बख्शता है। हम सब ने सलीम साहब से राब्ता किया। उन्होंने हम सब के कलमा शहादत पढ़ने और बाद में नमाज वगैरह सिखाने का इंतज़ाम किया।
اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اپنی عبادتوں کو چھپانا شروع کیا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ہمیں ستائیں گے۔ ہم اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے، لیکن اکثر دروازے پر دستک ہونے لگتی۔ کسی نہ کسی بہانے سے لوگ جھانکنے کی کوشش کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب بہت مشکل لمحے تھے۔ اسلامی پروگراموں میں جانے کے لیے ہم برقع پہن کر چپکے سے نکلتے، لیکن چونکہ ہمارا علاقہ زیادہ تر ہندو آبادی والا تھا، اس لیے ہم کھلے عام برقع بھی نہیں پہن سکتے تھے۔ اکثر ہمیں اپنے کپڑوں پر شال ڈال کر جانا پڑتا تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ ان سب مشکلات کے باوجود ہمارے دل میں سکون تھا، کیونکہ اب ہمیں پتہ تھا کہ ہم حق کے راستے پر ہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ مل چکا تھا۔ میرے والدین شروع میں ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ اللہ نے دلوں کو مضبوط کیا اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دی۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اچھی طرح تعلیم حاصل کروں، اچھی نوکری کروں اور اپنے عمل سے اسلام کی سچائی دوسروں تک پہنچاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، میں ان کی مدد کروں تاکہ وہ بھی اسلام کو سمجھ سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی سلیم صاحب نے ہماری مدد کی تھی۔ آج الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے۔ اسلام نے مجھے وہ سکون دیا جو میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا نام اب مریم ہے اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالعظیم ہے۔ پہلے میرا نام جی پی آنند تھا۔ میں براہمن سے جو ہے اسلام میں آیا۔ پہلے میں براہمن تھا، اور میں پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے گھر سے نکل گیا تھا۔ جب گھر سے نکلا تو 6 سے 7 مہینے تک خیر ریلوے اسٹیشن کی زندگی گزارا۔ تو اس کے بعد جو ایک دوست ملے، عبد المنان، تھوڑا موقع ملا میرے کو جو ہے متعارف ہونے کا، اور بچپنے سے جو ہے دوستہ مسلمس تھے، ہندوز بردرز بھی تھے بہت سارے جنے، اور اس کے بعد رہنے کے واسطے پرابلم ہو گیا تھا میرے کو۔ پلے گراؤنڈ میں رہتا ہوں تھا، ریلوے اسٹیشن میں رہتا ہوں تھا۔ تو پھر بعد میں آٹومیٹک جو ہے قدم آٹومیٹک رمضان کے مہینے میں آٹومیٹک جو ہے مسجد کی طرف لے کے گئے۔ کوئی مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، سیدھا نماز پڑھا، جیسا پڑھ رہے تھے ویسا نماز پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے دعا کی کہ اگر مجھے نوکری اور کمرہ وغیرہ ملا تو 27 روزے بن سحری کے روزہ رہوں گا۔ تو اسی دن رات میں نوکری اور روم دونوں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دلا دیے میرے کو۔ تو جب سے میں جو ہے بس 27 روزے بن سحری کے جو ہے روزہ رہنا شروع کرا، جب سے میں پھر انٹرمیڈیٹ میں جو ہے انور خان صاحب سے ملاقات ہوئی میری، انور علوم کالج میں۔ میرے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی الحمدللہ جو ہے میں MSc B.Ed ہوں اور میتھمیٹکس ٹیچر ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس ایمان کی دولت دے دی ہے، بس اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور ریسنٹلی جو ہے دسمبر میں میری شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ جو ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا میرے کو جو ہے بہت بڑا جو ہے ارادہ ہے۔ انشاءاللہ میں یہ آرگنائزیشن سے کام کرنے کے واسطے اور ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی یہ آرگنائزیشن میں موقع دے کام کرنے کے واسطے۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ اس سے میں میری بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرا نام مریم ہے، پہلے میرا نام سندھوجا تھی۔ میں 2014 میں اسلام قبول کری۔ 2000 اب تک 4 ایئرس ہو گئی، اور 2015 میں الحمدللہ DJS کی ہیلپ سے میرا شادی بھی ہو گئی۔ اب 3 ایئرس ہو رہے، اور میں پہلے کرسچین تھی۔ میرے کو ایک ڈاؤٹ آتا تھا ہمیشہ، میں کرسچینٹی میں سب لوگ جیزس کو پریئر کرتے تھے،
تو میں پریئر کرتی ہوں. ایک فرینڈ ایک بار میرے کو پوچھے تھے کہ آپ جیزس کو کیوں پریئر کرتے ہیں, اور تیلگو میں ایسا ہے انگلش میں ایسا ہے جہووا کو بھی کرسچینس پریئر کرتے ہیں. اور میں باپٹسٹ ہوں کرسچینٹی میں, اور ہم ایسا کرسچینٹی میں پکا فالو کرتے تھے ہم. تو میرے کو بھی ایک ڈاؤٹ آیا تھا, ہاؤ جہووا گاڈ ہے, پھر جیزس کو بھی کیوں پریئر کر رہے ہیں بول کے میرے کو ڈاؤٹ آتا تھا. تو میں سرچ کرنا شروع کری تھی. انٹرنیٹ میں سرچ کرے تو صرف ایک گاڈ کو پریئر کرنے والے کون ہے بول کے سرچ کرے تو اسلام ہے. ہندوازم میں تو پورے ڈفرینٹ ہے. تو میں اسلام کے بارے میں سرچ کری تھی, تو میرے کو ادھر آنسر ملا تھا تو اللہ ایک ہے. تو میرے کو معلوم ہوتے اس میں. پھر اسلام کمپیریٹیو کرسچینٹی اینڈ اسلام میں بھی میں بہت سرچ کری تھی. پھر میرے کو آنسر ملا ایک صحیح راستہ ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے کو راستہ بتائے اور میں اسلام قبول کر لی. پھر میری فرینڈ کی مدد سے میں ڈی جی ایس کے ہیلپ لی, اور ڈی جی ایس سے بھی, اور میرا وقت تو اتنا مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہوئی الحمدللہ, پھر بھی آسانی سے ہو گئی. پھر بھی ڈی جی ایس لوگ میرے کو بہت ہیلپ کرے الحمدللہ. میں بہت شکر گزار ہوں. اور ڈی جی ایس کے خالد انکل کو اور ماجد انکل ان کے فیملی کو, خالد انکل کے فیملی کو, اور ڈی جی ایس کے ہر ممبر کو میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ اسلام اپن قبول کرے, اور یہ بھی اتنا آسانی نہیں ہے, مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اپن سب کو. مگر اب اسلام میں اور دین میں قائم رکھنا ہے, یہ بڑی بات ہے. تو ہم ہمیشہ نمازہ پڑھ کے اور دین میں قائم رکھے اور سیدھے راستے میں چلنا بہت بڑی بات ہے. اور ہمیشہ اپن دعا کرتے رہنا کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم بول کے. تو اللہ تعالیٰ اپن کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں, مگر اپن کون سی راستے میں جا رہے ہیں. اور اپن کے جیسے بہت لوگ ہیں, ان لوگوں کو بھی اپن ہیلپ کرنا ہے, ان لوگوں کو بھی اپن راستہ بتانا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھا راستہ بتائے بول کے. ٹھیک ہے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.